عباده الذين اصطفى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده. وقال في موضع آخر: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرجل القوي خير من الرجل الضعيف، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہم اور آپ جن حالات کے اندر جی رہے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور شخص پر مخفی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور ہمارے ملک عزیز کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں یہ خیال دل دماغ کے اندر بیٹھنے لگتا ہے اور بیٹھ چکا ہے، جاگوزی ہونے لگتا ہے اور پیوست ہو چکا ہے کہ اسلامی زندگی کو اپنانا اور اسلام پر عمل کرنا، اجتماعی طور سے اسے روبہ عمل لانا، یہ مشکل کام ہے۔ اور اب اجتماعیت سے نکل کر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی آنے لگی ہے اور آ چکی ہے کہ انفرادی طور پر بھی، شخصی طور پر بھی اگر کوئی شخص اسلام پر اور اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہے اور اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہے تو یہ ایک طرح سے جو یہ شیر لانے کے مترادف دودھ کی نہر کھودنے اور بنانے جیسا کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حالات دنیا کے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے ایک الٹی سمت ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اور وقت کا جو دھارا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اسلامی مزاج کے خلاف بہہ رہا ہے۔ جس طرف بھی دیکھیے فتنے بپا ہیں، مصائب اور مشکلات کا انبار ہے۔ اجتماعی زندگی میں لے کر کے انفرادی زندگی تک ہر جگہ انتشار اور اٹھا پٹک کا لوگ شکار۔ پوری دنیا کے اندر ایک منصوبہ بندی ہمارے خلاف چل رہی ہے اور دن و رات ایک کر کے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف جہاں ہم کچھ پاور میں ہیں یا جہاں ہم
طاقت اور قوت کے لحاظ سے کچھ ٹھیک ٹھاک ہمارا معاملہ ہے، تو پھر بھی ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم باہم دست و غریبہ ہیں. ایک دوسرے کی کھینچا تانی اور ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، یہ بھی گویا ہمارا ایک فریضہ بن چکا ہے، ایک عام مزاج ہمارا بن چکا ہے. کون بڑھ رہا ہے، کس کو گرانا ہے، کون خوش ہے، کون مسکرا رہا ہے، کس کی مسکراہٹ کو کھینچنا ہے اور اسے ہنسنے کا چانس کیسے لگا ہے، اس کی ہنسی کو گل کرنا کیسے ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ایک انتہائی سڑا ہوا مزاج بن چکا ہے. یہ صورتحال ہماری انفرادی زندگی کی ہے اور اجتماعی زندگی کی ہے. دوسروں کا رونا چھوڑ دیجیے، اپنی حالت خود ہماری اور آپ کی یہ بنی ہوئی ہے. غیروں سے گلہ اور شکوہ چھوڑیں، خود اپنی زندگی میں جھانکیں تو یہی نظر آ رہا ہے. نگاہوں کو کہیں قرار نہیں، جدھر اٹھائیے ادھر ایسے ایسے سامان موجود ہیں کہ نگاہیں آپ کی خیرہ ہو جائیں گی اور آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تصور کو راہ فرار نہیں، سوچیے تو پھر اسی غلط سمت سوچا جا سکتا ہے. تنہائی میں جائیں تو وہاں بھی گناہ کے سامان ساتھ لیے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے گناہ ہمارے اور آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. کوئی بھی جگہ، کوئی بھی محفل، کوئی بھی منزل، کوئی بھی قدم، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ ہمارا اور آپ کا یہ اٹھا پٹک سے، انتشار سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، آلائشوں سے کسی بھی طرح سے پاک اور صاف نہیں دکھتا ہے. یہ صورتحال ہماری اور آپ کی بنی ہوئی ہے. جو کچھ ہمارے پرانے قسم کے ہیں، جو ہمارے اولڈ مین لوگ ہیں، وہ اگر کچھ دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو نئی نسل انہیں چلنے نہیں دے رہی ہے. نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سٹھیا گئے ہیں، ان کا کام کچھ اور ہے، میرا کام کچھ اور ہے، مجھے کسی اور سمت جانا ہے، انہیں کسی اور سمت جانا ہے. اور ہماری وہ نسل جو اپنے بڑوں کے سائے میں نہیں ہے، نہیں سنتی ہے، باتوں کو توجہ نہیں دیتی ہے. آئندہ جسے کھیون ہار کا کام کرنا ہے، جسے کشتی کو کھے کر کے پار لگانا ہے، اور جسے ساحل پر سفینے کو لے جا کر کے کھڑا کرنا ہے، جب اس کی تھنکنگ یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے اور اس کی ذہنیت یہ ہے، اور وہ تربیت نہیں لے رہی ہے اور قبول نہیں کر رہی ہے، تو پھر الامان الحفیظ ہونے والا کیا ہے، یہ خود سمجھا جا سکتا ہے. تو دیکھا یہ جائے تو پورے ورلڈ کے لحاظ سے، اور دیکھا یہ جائے تو ہماری اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، اور دیکھا یہ جائے کہ خود ہماری انفرادی زندگی کے اعتبار سے، ہمارے اور آپ کے حالات کہیں بھی ذرہ برابر پرسکون نظر نہیں آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ حالات ہم پر آنے والے نہیں تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا کے حالات اس طرح کے ہونے والے نہیں تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے حالات اگر ہم پہ اور آپ پہ آتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس اس کے لیے کچھ ہدایات موجود نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا جس رب پر ہمارا یقین ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جس ہم اللہ کو مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم جس کے خالق اور مالک اور رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کیا اسے یہ نہیں خبر، کیا اسے یہ نہیں پتا، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ آئندہ حالات اس طرح کے ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کو ان حالات سے دوچار ہونا ہے؟ یقیناً اسے معلوم تھا اور ہے اور رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا جس کو اس نے بنایا ہے، جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، اپنی مخلوقات کے بارے میں اسے علم نہیں ہوگا، جبکہ وہ باریک بھی ہے، پوری طرح سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک ذرے پہ اس کی نظر ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی چو، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کھٹک، کوئی بھی کھڑک، کوئی بھی نفس کے تنفس، چلنا، اس کا دھڑکنا، سب کچھ اسے معلوم ہے. لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذرہ برابر کوئی چیز وہ زمین میں ہے، آسمان میں ہے،
جو ذرات ہمیں دھوپ میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں، یہ ذرات نہیں، اللہ فرماتا ہے اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو، مقدار کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے سب کچھ میرے نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ جانتا ہے تو پھر یقیناً اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس طرح کے حالات آئیں گے، پھر بھی اس نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا، پھر بھی اس نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا کہ یہ دین تمہارے لیے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اور یہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا لایا ہوا دین، انہی کا بتلایا ہوا طریقہ، انہی کی لائی ہوئی شریعت اب قیامت کی صبح تک چلے گی، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کہہ دیا گیا، جو بتلا دیا گیا، وہ بالکل آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے، دین بھی آخری ہے، اقوال بھی آخری ہیں، افعال بھی آخری ہیں، اعمال بھی آخری ہیں۔ اب کوئی نئی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ دھیان میں رکھنے کی ہے، یہ خیال پہ بٹھانے کی ہے کہ ہم اور آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کے یہاں ہمارے لیے کوئی مایوسی نہیں۔ مایوسی یہ کفر کی خاصیت ہے، مایوسی اور کفر یہ لازم اور ملزوم ہے۔ مایوسی اور شرک یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں شرک ہوگا، جہاں کفر ہوگا، وہاں مایوسی ہوگی، وہاں تاریکی ہوگی، وہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام کا نور ہوگا وہاں تاریکی نہیں، وہاں کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس ہونا نہیں ہے۔ مصیبت یہ نہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، مصیبت یہ نہیں کہ ہمارے عزیز کو کسی کو پریشانی آ گئی، مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہمارے گرد پیش کے ماحول کچھ خراب ہو گئے، مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف کوئی ججمنٹ آ رہا ہے، مصیبت یہ نہیں ہے کہ ورلڈ کے لوگ بیٹھ کر کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مصیبت یہ نہیں ہے کہ یہودی لابی دن رات لگ کر کے ہمارے خلاف کوشش کرتی ہے، اور موساد کے لوگ پوری دنیا میں ہمارے خلاف کیمپین چلا کر کے ہمیں ختم کرنے کی ناپاک اور ناکام سازش کر رہے ہیں۔ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ حادثات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں۔ مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا دل ہل جائے، مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے اندر مایوسی آ جائے، مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے، مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس میں تزلزل آ جائے، مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پختگی ہونی چاہیے اس کے اندر کمی آ جائے، مصیبت یہ ہے کہ جو اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو پختگی آنی چاہیے اس کے اندر کمی واقع ہونے لگے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جسے ہم مصیبت کا نام دیتے ہیں، آپ مصیبت کا نام دیتے ہیں، دنیا مصیبت کا نام دیتی ہے۔ یہ مصیبت اور مصائب نہیں ہے، یہ حادثات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اشارے سے چل رہے ہیں۔ فلک کو کب یہ طریقہ ہے ستم گاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں، وہاں سے کوئی چلا رہا ہے، کوئی بھیج رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے۔ یہ دنیا میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جن کو وقتی پاور اور طاقت اور قدرت بظاہر دے دی گئی ہے، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں اور سے یہ سپلائی دی جا رہی ہے۔ دری نوع الشرک پوشیدہ کہ زیدم بے ازرد و عمرم بخط، اس میں بھی ایک قسم کا شرک پوشیدہ ہے کہ زید نے مجھے ستایا، عمر نے مجھے زخمی کیا، فلانے نے مجھے پریشان کیا، فلانے نے میری روزی بند کر دی، فلانے نے ناطقہ بند کر دیا۔ جو خود اپنے کا مالک نہیں ہے، اپنا نہیں کچھ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ الغنی واللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف بے نیاز ایک ذات ہے، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب لاچار ہیں، سب کے سب مجبور ہیں۔ جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کب کہاں کیا وار کرنا ہے۔ تو ایک مصائب ہے یا مصائب کے انبار ہیں جو دنیا میں بظاہر ہمارے خلاف چل رہے ہیں،
اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم بددل ہو رہے ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مایوس ہو رہے ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اکثر لوگ مایوسی کا شکار دکھ رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے حافظ، مولوی، دیندار، گریجویٹ، اچھے خاصے دولت کے مالک، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جو دلدل ہے اس میں سے ہم نکل نہیں پائیں گے، لگتا ہے کہ جو جال بنے گئے ہیں، مکڑ جال، یہ حکومتوں کی طرف سے ہوں، خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ہوں اور ہمارے اپنوں کی طرف سے ہوں، ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو ہم بددل ہو رہے ہیں، جو ہم مایوس ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسلام میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کی جو پوزیشن تھی، اس وقت کی جو سچویشن تھی، آج ہمارے اور آپ کے لیے اتنی بری سچویشن نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اگر اذان دینا چاہتے تو تھپڑ مارے جاتے، اگر نماز پڑھنا چاہتے تو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ خود نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مطہر میں جا کر کے جب سجدہ ریز ہوتے تو آپ کے جسموں پہ اوجھ لا کر کے رکھ دی جاتی، غلاظت ڈال دی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پاتا، یہ صورتحال ہو جاتی۔ اور آج ہمارے اور آپ کے لیے تو پوری راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہم کہیں بھی سجدہ کریں، کہیں بھی ذکر کریں، کہیں بھی دعا مانگیں، کہیں بھی اذان دیں، کہیں بھی نماز پڑھیں۔ ٹرینوں میں ہم نے پڑھی، کوئی نہیں روکتا، فلائٹ میں ہم نے پڑھی، کوئی نہیں روکتا، گھروں کے پارکوں میں ہم نے نمازیں پڑھی، کوئی نہیں روکتا، ہم نے وہاں اذان دی، کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ کہنا کہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، آج کے جو حالات ہیں اور اس وقت میں جو خرابیاں تھیں، ہمارے حالات اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بددل نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنے جانثار صحابہ کو اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر جو اقرار تھا اور جو اعتراف تھا، اس پہ مضبوطی سے کھڑا کیا اور یہ سمجھایا کہ حالات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، وہی بدلتا ہے، وہی چینج کرتا ہے، وہی حالات موافق کرتا ہے، وہی مخالف کرتا ہے، وہی اچھائیاں لاتا ہے، وہی برائیاں لاتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ سب کچھ صحیح کرتا ہے، اس میں وہ حق بجانب ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے۔ ہم جسے مانتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اسے ایک تو حالات کا پورا علم ہے، دوسرے یہ کہ وہ کوئی جابر اور ظالم نہیں ہے کہ ایک آرڈر جاری کر کے بیٹھ گیا ہے، باقی سب کچھ ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا، ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ مایوسی کے دلدل میں جو ہم اور آپ پھر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو یقینی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے، اور یہ سمجھانا ہے، دل و دماغ میں یہ بیٹھانا ہے، اپنے بھی، اپنے اولاد کے بھی، اپنے مقتدیوں کے بھی، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بسنے والے صاحب ایمان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے لوگوں میں بھی کہ دیکھیے میرا رب کل بھی قدرت والا تھا، آج بھی ہے، میرا رب کل بھی خالق و مالک تھا، آج بھی ہے، میرا رب کل بھی شہنشاہ تھا، آج بھی ہے، میرا رب کل بھی حی و قیوم تھا، آج بھی ہے، کل بھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تھا، آج بھی ہے، میرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کسی ذرے سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ ایک خدائی جو لوگوں کو اس نے دے رکھی ہے، جو دکھا رہے ہیں، دلدلاتے پھر رہے ہیں، ان کو تھوڑا پھرنے دیجیے، چلنے دیجیے، اچھلنے دیجیے، مچلنے دیجیے۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم مسلم کیا کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بوڑھے کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مائیں کیا کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنیں کیا کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بہویں کیا کر رہی ہیں۔ کیا حالات کا رونا رو کر کے، مایوس ہو کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، یا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے رب کے اوپر یقین کر کے قدم آگے بڑھاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بددل مت ہو، مایوس مت ہو، غم مت کرو،
اگر مومن بن کر کے رہے، اقرار کرتے رہے اور ہماری ربوبیت کا اعتراف کرتے رہے اور ہر حال میں دل و دماغ میں آتا رہا کہ اچھائی آئے تو بھی وہیں سے سپلائی ہے، برائی آ رہی ہے تو بھی ادھر سے ہے، یہ ذہن و دماغ میں چلتا رہا تو انشاءاللہ آج کسی اور کا دکھ رہا ہے، کل ہمارا ہوگا، کل ہم اور آپ راج کریں گے اور دیکھیں گے دنیا کہ راج کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے چلایا جاتا ہے۔ گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقین کرنا پڑے گا، دل و دماغ میں اس کو بٹھانا پڑے گا اور یہ سمجھانا پڑے گا کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اور ادھر یہ سے اشارے ہوتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس یقین کے ساتھ جینا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب کھو دیے گئے اور بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں سے نکالے گئے، مصر میں بیچے گئے اور باپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے، کچھ خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بھائیوں کو مخاطب کر کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون لا تیأسوا من روح اللہ۔ ارے جاؤ ڈھونڈو، پتہ لگاؤ کہاں ہے یوسف، کہاں ہے بنیامین، کھوجو، دیکھو، کوشش کرو، محنت کرو، بیٹھو نہیں، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ مومن جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جو کلمہ گو ہے، جو جانتا ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، معز وہی ہے، مذل وہی ہے، سمیع وہی ہے، بصیر وہی ہے، حکم وہی ہے، عدل وہی ہے، لطیف وہی ہے، خبیر وہی ہے، قابض وہی ہے، باسط وہی ہے، رافع وہی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات کو چینج کرنا یہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ روز کرتا رہتا ہے اور دکھاتا رہتا ہے۔ آج جو بڑے حکمراں دکھتے ہیں، وزارت پاتے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں کام نہیں کرتی ہیں، کل کو پتہ چلا کہ وزارت سے ہٹنے کے بعد جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے میں ڈالتے ہیں۔ ایک JMJ اکبر تھے، ہمارے خلاف شریعت کے بہت اچھل رہے تھے اور اس کے تھوڑے ہی بات پھنسے تو 36 عورتوں نے الزام لگایا اور وہ بھی کس میں؟ می ٹو میں ایسا گرفتار کیا گیا کہ P2 ہو گئے اور نکال کر کے باہر کر دیے گئے۔ اور آج جیسے لگتا ہے کہ مکھی کسی چیز میں گرتی ہے اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، یہ حشر اس کا ہوا ہے۔ جو لوگ 5 ایکڑ لے رہے ہیں، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی بنا رہا ہے، کوئی وہاں سے توحید کی تعلیم کا نعرہ لگائے گا اور پوری دنیا سنے گی۔ ایسے لوگ چاہے سوٹڈ بوٹڈ والے ہوں، چاہے جبہ دستار والے ہوں اور چاہے ہائی ایجوکیشن کے مالک ہوں، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی ملا ہو، اسے آپ کنارے لگائیے، اسے سائڈ کیجیے۔ جو فیصلہ آیا ہے، جس تحمل کا، جس صبر کا قوم مسلم نے مظاہرہ کیا ہے، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر یہی فیصلہ ہمارے اگینسٹ ہوتا، ہمارے حق میں ہوتا اور ان کے اگینسٹ ہوتا تو ہندوستان کو چلا کر کے رکھ دیا گیا ہوتا اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہوتی اور پورا ہندوستان اس وقت چل رہا ہوتا۔ ہم قوم مسلم ہیں، ہم نے لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کیا، ہم نے فیصلے کا احترام کیا ہے، لیکن اختلاف کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ یہ کورٹ ہی ہمیں اجازت دیتا ہے اور ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم احترام کرنے کے باوجود اختلاف کر سکیں۔ ریو پیٹیشن اگر داخل کی جاتی ہے، پرسنل بورڈ فیصلہ لیتا ہے، جمعیت فیصلہ لیتی ہے، آپ قیادت کا سپورٹ کیجیے، آپ ملت کو اتحاد میں بدل دیجیے اور آپ یہ کہیے کہ ہم آپ کے سینہ بسینہ اور شانہ بشانہ اور ہم کے قدم پر چل رہے ہیں، آپ فیصلے لیجیے، ہم سپورٹ کریں گے، ہم بکتے نہیں، ہم جھکتے نہیں، ہم سودا نہیں کرتے ہیں۔ 67 ایکڑ ہماری زمین لے کر کے 5 ایکڑ کی ہم کو خیرات نہ دی جائے۔ قوم مسلم کو اللہ نے اتنا دیا ہے، وہ جب چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے زمین لیتی ہے، مسجد بناتی ہے، مدرسے بناتی ہے، اپنے چندے سے ریاض العلوم چلاتی ہے، ندوہ چلاتی ہے، دیوبند چلاتی ہے۔ قوم مسلم مری ہوئی قوم نہیں ہے، اس لیے 5 ایکڑ کے خیرات ہم انشاءاللہ لینے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے، لیکن یہی فیصلہ سب سے صحیح ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کر
کرنا ہے. عجیب سا تماشا بنایا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ شیعوں کا حصہ نہیں, کہا جا رہا ہے کہ نربھئی اکھاڑے کا حصہ نہیں. کہا گیا فیصلے میں کہ مسجد تھی اور کئی سو سال پرانی تھی. فیصلے میں کہا گیا کہ مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی. ASI کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سے پہلے مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور فیصلے میں کہا گیا کہ وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی تھی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ رام للہ کو دے دی جائے. یہ فیصلہ نہیں ہے, ایک تماشا ہے جو کیا گیا ہے, جس پہ ججز سوال اٹھا رہے ہیں اور جو بھی پڑھے لکھے ہیں وہ ماتھا پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے, ہمیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ایسے وقتوں میں ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے بجائے آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے اور کہیے جمعیت کے لوگوں سے اور کہیے پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں سے آپ آگے بڑھیے اور جو فیصلہ لے رہے ہیں ہم اسے سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ پھر ہم پٹیشن داخل کریں گے اور چھیننے کی کوشش کریں گے. نہ چھوڑے ہیں نہ چھوڑیں گے تجھے ہم بابری مسجد, زمینوں سے سجائیں گے تجھے ہم بابری مسجد. خدا کا گھر قیامت تک خدا کا گھر ہی رہتا ہے, خدا کا گھر قیامت تک خدا کا گھر ہی رہتا ہے. نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے تجھے ہم بابری مسجد. لوگ کہہ رہے ہیں بھول جائیے, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے پاری نہ ہو گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم الوداعی خطاب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم بھولنے والے نہیں ہیں, نہ بھولے تھے نہ بھولے ہیں اور آئندہ بھولیں گے نہیں. اپنے اولاد کو وصیت کریں گے, بتائیں گے, سمجھائیں گے, سنائیں گے کہ مسجد ہماری تھی, جگہ ہماری تھی. کورٹ خود مان رہا ہے اب تو ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ مندر نہیں تھی, کورٹ کہہ رہا ہے کہ مندر توڑ کے مسجد نہیں بنی ہے, کورٹ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی تھی. تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ مسجد نہیں تھی؟ مسجد تھی, ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم جو بھی فیصلہ ہوگا آگے پوری قوت کے ساتھ قانونی دائرے میں رہ کر کے لا اینڈ آرڈر مسئلے کو دیکھتے ہوئے آئندہ قدم بڑھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنا حق لیں گے. اور اگر نہیں بھی ملتی ہے تو کل قیامت میں اپنے رب سے کہیں گے کہ ربا جتنا ممکن تھا اتنا کیا, جتنا مکلف تھے اتنا کر کے دکھایا, جو بن پڑتا تھا وہ ہم نے کیا. آخر وقت تک ہم نے سودا نہیں کیا. ہم بکنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم جھکنے والوں میں سے نہیں تھے. ہم نے 2-4 ایکڑ زمین لے کر کے 67 ایکڑ زمین تیرے رب کی جو تھی میں نے اسے چھوڑا نہیں تھا میرے مولا. میں نے لینے کی پوری کوشش کی اور چمڑے میں ہاتھ ڈال کر کے کھینچنے کی پوری کوشش کی. پھر بھی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ مالک ہے, لیکن ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا. اس لیے مایوس مت ہوئیے, بددل مت ہوئیے. ایسے وقتوں میں بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ کہہ دوں کہ ایسے وقتوں میں خاص طور سے اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے. 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے اللہ سے کہا جائے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم عاجز ہیں, تو طاقتور ہے, تو قدرت والا ہے. ہماری عیاشیوں نے پرستیوں نے ہمیں مجبور بنا کر کے رکھا ہے, ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. لیکن تو عاجز نہیں ہے, تو قادر مطلق ہے, تو سب کچھ کرتا ہے, تو حالات کو بدلتا ہے, بدل کر کے ہمارے حق میں کر دے. اگر ہر شخص روزانہ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ اور 10 منٹ صرف اتنا کرنے لگے انشاءاللہ العزیز ایک سرخ انقلاب آئے گا اور ہمارے حق میں آئے گا. اور پورے یقین کے ساتھ میں اسے اسٹیج سے کہتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, پھر آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.